بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے اسلام میں خطابات، القاب، ناموں کی۔ ہم بے تحاشا نام سنتے آتے ہیں، خصوصاً بر صغیر میں القابات لوگوں کے ساتھ۔ مثلا پہلا سید، یہ لفظ بہت بدنام ہو گیا ہے۔ عموماً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے منسوب کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ ایک دو تاریخ میں بتایا گیا ہے، وہ چھوٹی سی عمر میں فوت ہو گئے، تو ان کی تو نسل چلی نہیں، ان کی موت بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ شاید اللہ کو پتا تھا کہ یہ قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا کرے گی اگر ہوئی، بڑی ہوئی۔ اہل تشیع حضرات فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یا نسل بتاتے ہیں، کہ جو کہ حقیقتاً بالکل غلط بات ہے۔ سلب کے لحاظ سے وہ عبد المطلب، ابو طالب، علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیٹی تھی ان کے گھر میں۔ پاکستان، ہندوستان میں سب سے زیادہ سید پائے جاتے ہیں۔ عربی میں سید یا سیدنا کا معنی ہوتا ہے جناب، جسے ہم انگلش میں سر کہتے ہیں، سر، سیدی۔ سعودی عرب میں کوئی آل رسول نہیں ہے، جبکہ پاکستان، ہندوستان کے چپے چپے میں یہ لوگ آل رسول پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ لاہور میں اپنے ہاسپٹل میں ہماری ایک این جی او کے صاحبان میرے پاس آئے، بڑی خفیہ طریقے سے، کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں کہا جی ہاں بتائیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری ایک بہت بڑی سیدانی آپ کے پاس آ رہی ہیں چیک کرانی آنکھیں، تو آپ پلیز ذرا خیال رکھیے گا۔ بڑا پرسراریت۔ میں نے کہا کوئی بات، آپ آنے دیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد کچھ پہلے عورتیں آئیں، سفید کپڑوں میں، چادریں لی ہوئی، وہ ادھر ادھر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک خاتون آئی جس نے کالا برقع، پورا برقع نہیں کوئی لباس ایسا تھا جب پورا ڈھکا ہوا تھا۔ تو مجھے کہا گیا جی یہ سیدانی ہے۔ تو خیر میں نے کہا جی تشریف رکھیں، وہ بیٹھ گئے۔ جی میں نے کہا بتائیں کیا بات؟ میری آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میں نے کہا بی بی نقاب اٹھائیں گے، جو بھی آپ نے پردہ کیا۔ وہ کہتی جی ہم سید لوگ ہیں، ہم نقاب نہیں اٹھاتے۔ میں نے کہا بی بی میں تو ڈاکٹر ہوں، میں جادوگر تو ہوں نہیں، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بغیر چیک کریں؟ ہم بغیر کسی انسٹرومنٹ، اکوپمنٹ، کوئی اوزار ہوتے ہیں جن سے آنکھیں چیک کرتے ہیں۔ کہتی ہے جی اچھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے وہ اتار دیا۔ وہ ایک خوبصورت جوان لڑکی تھی، عورت تھی، گورا رنگ میں۔ میں نے خیر آنکھیں چیک کی، چیک کر کے بتایا کہ آپ کو یہ پرابلم ہے، ساتھ میڈیسن لکھ دی۔ پھر میں نے کہا جی میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ مناسب پڑھی لکھی تھی۔ میں نے کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جی سید فلانا فلانا شاہ صاحب۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا جی آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی سید فلانا 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 شاہ۔ میں کہا اچھا۔ میں کہا جی ان کے دادا کا کیا نام ہے؟ وہ بی بی چپ ہو گئی، سیدانی۔ تو میں نے حیرانگی سے کہا، میں نے کہا بی بی آپ کو تو اپنے پردادا لکڑ دادا کا نام نہیں آتا، تو آپ بتاتی ہیں کہ جی آپ آل رسول میں سے ہیں؟ ہاں، اس نے پہلے مجھے کہا جی ہم آل رسول میں سے۔ میں نے کہا کیا آپ آل رسول سے کیسے ہیں؟ تو خیر وہ چپ ہو گئی اور چپ کر کے چلی گئی۔ اچھا یہ ایک لقب بڑا مشہور ہے، سید آل رسول، نعوذ باللہ۔ دوسرا ایک لفظ یا لقب ہے امام۔ امام کا لفظی مطلب تو ہے امامت کروانے والا نماز میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں کسی کے نام کے ساتھ امام نہیں ہوتا تھا، یعنی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو بکر رضی اللہ عنہ، امام عمر، ایسا نہیں تھا۔
یہ لفظ بولا ہی نہیں جاتا تھا، امامت کرانے والے کو سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر 200 سے 300 سال کے بعد یہ لفظ عام ہو گیا، یہ لقب عام ہو گیا، جیسے امام ابو حنیفہ، امام بخاری وغیرہ وغیرہ۔ اہل تشیع خلیفہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ انہوں نے امامت رائج کی اور اس میں پہلا امام حضرت علی کو قرار دیا، پھر ان کی اولاد میں سے ہر ایک کو امام کا خطاب دیا گیا، 11ویں امام بن گئے، 12واں امام غائب ہو گیا، کیسے ہوا، کب ہوا، اس کے متعلق میں لیکچر دے چکا ہوں۔ امام مہدی متھ۔ تیسرا ایک لقب ہے ولی اللہ، اس کا عربی میں لفظی مطلب ہے اللہ کا دوست۔ قرآن کی روح سے، قرآن کی مختلف آیات میں ولی اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اس کی روح سے ہر وہ مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے وہ ولی ہے، یعنی ولی اللہ۔ اس پر میں ایک تفصیلی لیکچر دوں گا، لیکن بہرحال یہاں پہ اس القاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لقب کے ولی اللہ۔ لیکن مسلمانوں نے بر صغیر میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو ولی اللہ بنا رکھا ہے۔ میری تحقیق کے مطابق 90% سے زیادہ جعلی لوگ ہیں، بلکہ کئی جگہ پہ تو مزاروں میں جانور دفن ہیں۔ اس میں میرے والد صاحب خود اس چیز کے ڈاکٹر طفیل گواہ ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو ہمارے گاؤں کے بالکل قریب ہی ایک گدھا دفناتے دیکھا، تو جب ابا جی نے دیکھا تو وہ بھاگ گیا، لیکن پھر وہیں پہ وہ دوبارہ آ کے تو اس نے بہت بڑا مزار، اب اتنے ہزاروں لوگ وہاں پہ منتیں مانگتے۔ چوتھا ایک لفظ ہے مفتی۔ مفتی کا مطلب ہے فتویٰ دینے والا۔ فتویٰ کیا ہے؟ رائے، اوپینین انگلش میں جس کو کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رائے دینے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور فوری بعد خلفاء کے زمانے میں بھی یہ لفظ نہیں سنا جاتا تھا، نہ کوئی مفتی تھا، کیونکہ مسلمان اور ان کے خلیفہ خود قرآن اور سنت جانتے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں کے بعد کے دور میں لوگ قرآن اور سنت سے دور ہوتے گئے اور خلافت نے ملوکیت اور بادشاہت کی شکل اختیار کر لی اور بادشاہ اور حکمران دین سے دور ہونے لگے، تو انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا کہ جو حکومت کو قرآن سنت کے سلسلے میں رہنمائی کرے، اور اس عالم دین کو مفتی کا لقب دیا گیا، یعنی ایک عہدہ کریٹ کیا گیا ملوکیت میں، بادشاہت میں، کیونکہ مسلمان خلیفہ دور ہو گئے قرآن سنت سے، تو انہوں نے کہا کہ جی دین کی سمجھ رکھنے والے بندے کو ہم ایک رتبہ دیتے ہیں یا ایک خطاب دیتے ہیں، اس کو کہا گیا مفتی۔ اور پورے ملک یا ریاست میں پہلے ایک ہی مفتی ہوتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج گھر گھر میں مفتی ہے۔ کہاں سے یہ کیا بن کے آتے ہیں، کہ کون ان کو لقب دیتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 5 لقب ہے قاضی، یعنی جسٹس، جج۔ یہ عہدہ حضرت ابو بکر کے بعد قائم ہوا اور حضرت عمر نے اس پہ منصب پہ ایک صحابی کو نامزد کیا، اور اس کی عدالت میں حضرت عمر خود بھی پیش ہوئے۔ تو قاضی کا مطلب ہے کہ فیصلے کرنے والا قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ خود سب کچھ تھے، اور ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے، چونکہ سلطنت بہت پھیل گئی، خلافت بہت پھیل گئی، دور دور ہزاروں مربع میل کا رقبہ اسلام کے زیر نگیں ہو گیا، تو ان کی پولیٹیکل مصروفیات کی وجہ سے، سیاسی مصروفیت کی وجہ سے وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تھے، تو انہوں نے قاضی کا تقرر کیا۔ اچھا، یہ تو وہ عہدے تھے یا القاب تھے جو کہ جن کو شریعت کی روح سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہیں، جائز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب کچھ ایسے القابات کا ذکر کروں گا جن کا قرآن سننے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو 2 نمبری ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ 2 نمبری ہیں۔ مثلا مجدد، یہ ہم لفظ سنتے ہیں، اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرے، نعوذ باللہ۔
اللہ نے قرآن کا علم جو ہے وہ دے کے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. دین ہمارے پاس ہے، اس کی تجدید کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ القاب لقب بنایا گیا، یہ مقرر کیا گیا انسانوں کے اس پہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مجدد جو ہوتے ہیں یہ 1000 سال کے بعد پیدا ہوتے ہیں. لیکن تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی زمانے میں کئی لوگ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں. ایک بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو عذاب دے گا، اس نے بھی اپنے آپ کو مجدد بولا تھا. چونکہ یہ قرآن سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کو اپنے دین کی تجدید کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے. اگلا لفظ سیکھتے ہیں، بڑا فنی ہے، پیر. پیر کا یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا آدمی، پیرانا سالی، بڑھاپا. ہمارے دین میں بوڑھے آدمی کی عزت کرنے کو کہا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے رشتے ہیں ہمارے بوڑھے، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ. لیکن بر صغیر میں یہ نام کچھ ایسے لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اپنے آپ کو یا لوگ ان کو انتہائی نیک، پارسا اور اللہ کے قریب سمجھتے ہیں. یہ ادارہ بر صغیر میں اتنی ترقی کر گیا ہے کہ ان پیروں کے نام پر بڑی بڑی جائیدادیں مختص ہیں. اور پھر ایک جب پیر مرتا ہے تو ان کے نام پہ گدی بن جاتی ہے، جس پہ اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، پھر اس طرح چلتے ہیں، یہ گدیاں بن جاتی. ان پیروں کے میں نے خود ذاتی طور پر بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں، ان کے پاس مرسیڈیز گاڑیاں تھیں جو کامن مین نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ لوگ اندھا دھند ان کو عطیات دیتے ہیں. پھر یہ لوگ سیاست میں بھی آ گئے. مثلا آج کے زمانے میں ملتان کی ایک بڑی مشہور گدی، 2 گدیوں کا نام لوں گا، وہ مخدوم محمود قریشی. یہ صاحب وزیر خارجہ بھی ہیں. ان کے والد صاحب کا گورنر تھے. اب یہ ایکٹروں کی طرح جب کہیں جاتے ہیں تو حلیہ بدل لیتے ہیں. مثلا جب یورپ جائیں گے تو ویسٹرن ڈریس میں جائیں گے، جب یہ اسمبلی میں جائیں گے تو وہ شلوار کرتا اور وہ واسکٹ سی، جب یہ گدی پہ جائیں گے، جب عرس پہ جائیں گے تو پھر انہیں لمبی سی پگڑی باندھی ہوگی اور عجیب سی تسبیحیں پکڑی ہوں گی. میں ان کی فیملی کے کافی قریب رہا ہوں، کیونکہ اس کی بہن محمود قریشی کی، میرے ایک بچپن کے دوست، اس کا نام بھی احمد ہے، اس کے ساتھ بیائی گئی ہے. دوسری گدی جنگ کے ایک اور سیاستدان پیر ہیں، فیصل صالحیات. جنگ میرا علاقہ جو گوجرا اس کے قریب ہے، ان کے بارے میں کچھ اور کافی کچھ جانتا ہوں. اب یہ صاحب جو ہیں یہ بھی نسل در نسل گدی نشین ہیں. یہ بھی جب عرس ہوتا ہے ان کے بڑوں کا تو یہ بھی پگڑی لمبی سی، اونچی سی، جتنی اونچی ہو، اور پھر اس کے بعد وہ ڈریس اور یہ عجیب عجیب ہندوانہ رسمیں کر کے تو عرس کرتے ہیں. اگلا جو لقب ہے وہ صوفی ہے. یہ صوفی ایک پیرالل مذہب بن گیا ہے. یہ لوگ بھی معاشرے کے اہم فرد ہیں، یعنی صوفیزم. اس پہ میں تفصیلی لیکچر دوں گا، لیکن یہاں صرف القاب کی حد تک بات کروں گا. صوفی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو شارٹ کٹ سے اللہ کی محبوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں. انا الحق یہ دعویٰ کرتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو دین میں سخت مشکلات اور ظلم و ستم جھیلے، پھر جہاد اور قتال کیا، شہید اور غازی ہوئے. لیکن یہ لوگ صوفی اجاڑ میں بیٹھ کے بغیر کسی جد و جہد کے یہ نہ ہی اسلامی دین کی اوپر صحیح طور پہ عمل کرتے ہیں پریکٹیکلی. یہ ننگے بھی رہتے ہیں، اجاڑ میں رہتے ہیں، ان کے بال بڑے ہوتے ہیں، یعنی عجیب سے حلیے کے لوگ. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے؟ کیا ان کے نام کے ساتھ صوفی لگتا تھا؟ کیا کسی صحابی کے ساتھ لگتا تھا؟ تو یہ پھر کہاں سے آ گئے؟ دور دراز جنگل میں ڈیرا ڈالنا، ہر آنے والے کو دین نہیں سکھانا، کیونکہ دین کے ان کو پتہ ہی نہیں. کیا سکھانا ہے؟ یہ محبت کرو، پیار کرو، یہ کرو، وہ کرو، کھانا کھلانا. اور یہ ہر مذہب کے لوگ کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن ان کو دین کی طرف جو نہیں کرتے. ان میں یہ
जोगियों से भी मुतासर होते हैं बर्रे सगीर में। कुछ लोग बहुत अच्छे शायर भी हैं लेकिन उनको भी वलीउल्लाह सूफी से मिला दिया गया। एक और बड़ा कॉमन लफ्ज़ है मौलवी, मौलाना। ये लोग मेरी तहकीक के मुताबिक ज़्यादातर बर्रे सगीर में अंग्रेज़ों ने पैदा किए। जब अंग्रेज़ ने तमाम दुनिया में मुसलमान मुल्कों को सरनगुम करके ग़ुलाम बना लिया, जिसकी वजह दीन से दूरी थी, तो उन्होंने रिसर्च की कि मुसलमान जो 1000 साल से दुनिया पर हुक्मरानी करते रहे तो उसकी वजूहात क्या हैं। वो समझ गए कि ये लोग अपनी इल्हामी किताब कुरान से रहनुमाई हासिल करते हैं। अंग्रेज़ों ने मुसलमान कौम को दीन से दूर करने के लिए अपनी तरह के मजहबी लोग पैदा किए। 18वीं सदी में एक शख्स निज़ामुद्दीन से एक कोर्स तश्कील कराया गया जिसका नाम दर्स निज़ामी दिया गया और बर्रे सगीर में नाफज कर दिया गया, और फिर मुख्तलिफ फ़िरके तश्कील दिए गए जैसे बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फ़ी। इस तरह मुसलमान दीन से और दूर होते गए और अंग्रेज़ अपनी सल्तनत मजबूत करते गए। लोगों ने कुरान सुन्नत पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया और हर मसले के लिए मौलवी के पास जाने लगे और उसकी रहनुमाई करने लगे। यहाँ मैं अपने एक ज़ाती मौलवी का जिक्र करूँगा। हमें अपनी जो मस्जिद है हमारी हॉस्पिटल के साथ जामिया तुफैल, उसके लिए हमें जब नई हमने बनाई तो हमें एक हाफिज़ की, मौलवी की ज़रूरत थी जो कि इमामत करवा सके, नमाज़ों की तरावियाँ पढ़ा सके, बच्चों को कुरान सिखा। तो रिकमेंडेशन पे एक यंग सा मौलवी हमने हाफिज़ मैंने फ़ाइनल किया, तो उनसे मैंने पूछा, मौलाना साहब, मौलवी साहब आपने कुरान हिफ़्ज़ किया? उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उन्होंने सनद दिखाई। तो जब मैंने पूछा कि आप कुरान के मायने को भी समझते हैं कि इसमें अल्लाह ने क्या लिखा, वो साफ कहता जी नहीं, मुझे नहीं पता कुछ। अब ऐसा शख्स क्या दीन की तालीम देगा? देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।